أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ العزیز ہمارے 5ویں پارے کا بحمدہ تعالی آغاز۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی دلی طور پہ قدم آخر ہم سب کو قرآن کے ساتھ اللہ وابستگی عطا فرمائے، اور اس کا فیض اللہ ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ آمین۔ جی، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما براء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ آیت مبارکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ عورتیں بھی ہیں جو عورتیں ہمارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جو کسی مرد کے نکاح میں ہو، یعنی جب کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہو گیا ہو، اگر کہ رخصتی ابھی نہ ہوئی ہو تو اس کا نکاح کسی دوسرے مرد سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح سے نہ نکلے، اس کا شوہر مر جائے یا اس کو وہ طلاق دے اور پھر اس کی عدت گزر جائے، تب کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ والمحصنات من النساء میں بیان فرمایا، ہاں اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ مسلمان کافروں سے جہاد کریں اور وہاں سے عورتوں کو قید کر کے لے آئیں اور امیر المومنین عورتوں کو باندی بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دے، تو یہ مجاہدین بحق ملکیت ان باندیوں سے جمع کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اپنے شوہر دارالکفر میں چھوڑ کر آئی ہوں، اصول یہ ہے کہ دارالحرب کی عورتوں کو قید کر کے دارالاسلام میں لے آئیں تو اپنے سابقہ شوہروں کے نکاح سے نکل جاتی ہیں، ان کو باندی بنا کر امیر المومنین جس کسی مسلمان کو دے دے وہ ان سے جمع کر سکتا ہے۔ جی، والمحصنات من النساء کے بعد الا ما ملکت ایمانکم، اس استثناء میں انہی عورتوں کا ذکر ہے جو دارالحرب سے قید کر کے لائی گئی اور ان کے شوہر وہیں دارالحرب میں رہ گئے۔ پھر آگے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم بِأَمْوَالِكُم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنے کی حرمت اب تک بیان ہوئی، ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، خالہ اور چچا کی لڑکی، ماموں زاد، پھوپھی زاد بہن یا اور چچا کی بیوی جس کی عدت ماموں یا چچا کی وفات یا طلاق کے بعد، بشرطے کہ اور کوئی رشتہ یا کوئی سبب حرمت کا موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا ان تبتغوا باموالکم، یہ بتایا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعے نکاح میں لانے کے لیے عورتوں کو تلاش کرو جن سے نکاح کرنا حلال ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں مہر ہونا لازمی ہے، اگر مرد عورت بلا مہر کے آپس میں نکاح کرنے سے راضی ہو جائیں تب بھی مہر کا ادا کرنا لازم ہوتا ہے، اور جس کی کم سے کم مقدار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 دراہم ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ کیا گیا تب بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر پھر بھی ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا۔ آگے فرمایا محسنین غیر مسافحین، یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ مالوں کے ذریعے جو عورتیں تلاش کی جائیں اس سے عفت اور عصمت کو باقی رکھنا، پاک دامن رہنا مقصود ہو، محض شہوت رانی پیش نظر نہ ہو،
مومن کے نکاح کا مقصد تکثیر نسل، نفس اور نظر کی حفاظت، عفت اور عصمت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، گناہوں کی زندگی سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن اس میں صرف اگر شہوت رانی مقصود، عفت اور عصمت کا خون کر کے یہ کام کیا جا رہا ہو، اس میں طلب اولاد کا مقصد بالکل نہیں ہوتا، اور اولاد بھی ہو جائے ثابت النسب نہیں ہوتی، یہ چیزیں اس مذہب اسلام میں پسند نہ کی گئی، نہ اس کی ترغیب۔ اور پھر فرمایا محسنین غیر مسافحین، اس میں موتے کی حرمت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بعض گمراہ فرقوں میں رواج متا مخصوص وقت کے لیے کیا جاتا ہے، اس سے عفت اور عصمت مقصود نہیں ہوتی، نہ اولاد حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، محض شہوت رانی کے لیے کیا جاتا ہے۔ متا کی حرمت خوب واضح کر کے سورۃ المومنین میں فرمایا، سورۃ المومنین 18ویں پارے میں آتا ہے، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی مملوکہ باندیوں سے، ٹھیک ہے، فإنہم غیر ملومین، اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ کوئی جگہ تلاش کرنے والا حلال کی حدود سے آگے بڑھ جانے والا ہے۔ جو لوگ متع کرتے ہیں وہ لوگ بھی متع والی عورت کو منقوہہ بیوی کی حیثیت نہیں دیتے، نہ اس کو بیوی شمار کرتے ہیں، اور نہ اس کو میراث دیتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک بھی ان کا شمار ازواج میں نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ روافظ جو ہیں، اور بہت سارے لبرل طبقہ، پڑھے لکھے جو جاہل جو ہیں، ان کا یہی ہے کہ مخصوص وقت کے لیے عورت سے کچھ دے کے لے کے نکاح کر لیا جاتا ہے، تو فرمایا ایسا نکاح شریعت کے اندر 100% حرام ہے، 100% حرام ہے۔ ہاں جی، نہ اس سے عفت مقصود ہے، نہ عصمت محفوظ ہے، نہ اس میں میراث کی کوئی ترتیب ہے، نہ اس میں گھرداری کی کوئی ترتیب ہے، نہ اس میں اولاد کا حصول ہے، محض وقتی جذبات کو مکمل کرنا، ٹھیک ہے، محض ذہن کو سکون دے، محض شہوت رانی ہے، تو شریعت کے اندر ایسا کوئی بھی نکاح جو کسی معاہدے کے بعد ختم ہو جائے وہ سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو اس میں سے جس عورت سے نفع حاصل کرو تو ان کے مہر دے دو جو مقرر کر چکے ہیں۔ اس میں ادائیگی مہر کی تاخیر کی گئی ہے۔ اگر نکاح کرنے کے بعد خلوت صحیحہ ہوگی تو جو مہر مقرر ہوا تھا پورا ادا کرنا واجب ہوگا، پورا ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہاں تک آتا ہے جو مرد اپنی بیویوں کو جو مرد اپنی بیویوں کو طے شدہ مہر ادا نہیں کرتے، کل اللہ کی دربار میں یہ رانی بنا کے پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے نکاح کے اہم لوازمات میں سے، نکاح کے اہم جز میں سے مہر کا ادا کرنا بھی ایک اہم اور لازم جز ہے۔ جی آیت مبارکہ 24 ہے، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالی نے مرد کی حاکمیت کو اور اللہ تبارک و تعالی نے مرد کی فضیلت کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ مرد کو اللہ تعالی نے عورت پر فضیلت دی ہے اور اس پر حاکم مقرر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو حاکم بھی بنایا، اس کو نگران بھی بنایا، اس کو نگہبان بھی بنایا، اور اس کو فضیلت بھی عطا فرمائی ہے، اس کو فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ دو وجوہات ہیں، نمبر ایک، عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمہ، نمبر دو، تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی۔ یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے، لیکن بعضی خواتین علم اور فضل
या कभी जिस्मानी कुव्वत और ताकतवर किसी मर्द से आगे निकल जाएं तो ये इस ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं है। जी हाँ। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ पे याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबारक 31 में इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। ये आयत मुबारक बड़ी अहमियत की हामिल है और इसको समझना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे इरशाद फरमाया इन तजतनिबू कबाइरा, कि अगर तुम बच जाओगे उन बड़े बड़े गुनाहों से तुम मना किया जा रहा है, बड़े बड़े गुनाहों से इज्तनाब करोगे जिनसे तुम्हें मना किया गया, तो नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो हम तुम्हारे गुनाहों का कफारा कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, तुम्हें इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे। तो फरमाया अगर तुम कबीरा से बचोगे ना, अल्लाह तबारक व तआला सगीरा गुनाहों को भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ फरमा देंगे। लेकिन इस चीज में के अंदर याद रखिए कि कबीरा गुनाह कौन से हैं और सगीरा गुनाह कौन से हैं। मुफस्सिरीन कराम, मुहद्दिसीन इज़ाम, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इस मौजू के ऊपर तफसील फरमाई है। फरमाया 70 के गुनाह, 70 के करीब ऐसे गुनाह हैं जो कि गुनाहे कबीरा के जुमरे में आते हैं। 70 के करीब ऐसे गुनाह हैं जिनके ऊपर वईदात आई हैं और उनको वो क्या है, वो गुनाहे कबीरा के जुमरे में आते हैं। इसमें से चंद ये हैं। किसी जान को जानबूझकर कत्ल कर देना। नंबर 2, जादू करना। ये आजकल बड़ा मसला चला हुआ है, हर जगह बंदिश करवा देना, जादू करवा देना, टोना करवा देना। हाँ जी। नंबर 3, फर्ज नमाज को छोड़ना या उसके वक्त से पहले ही पढ़ लेना। नंबर 5, जक़ात न देना। नंबर 6, बिला रुखसत शरई रमजान का कोई रोजा छोड़ना या रमजान का रोजा रखकर बिला उज़्र तोड़ देना। नंबर 7, फर्ज होते हुए हज किए बगैर मर जाना। नंबर 8, वालदेन को तकलीफ देना और उन उमूर में उनकी नाफरमानी करना जिनमें फर्माबरदारी वाजिब। नंबर 9, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करना। और नंबर 10, जिना करना। और नंबर 11, गैर फितरती तरीके से औरत से जिमा करना या किसी मर्द या लड़के से। नंबर 12, सूद का लेन देन करना या सूद का लिखने वाला या उसका गवाह बनना। नंबर 13, जुल्मन यतीम का माल खाना। नंबर 14, अल्लाह या उसके रसूल पर झूठ बोलना। नंबर 15, मैदान जिहाद से भागना। नंबर 16, जो इक़्तिदार आला पर हो उसका रईयत को धोखा देना और खयानत करना। नंबर 17, तकब्बुर करना। नंबर 18, झूठी गवाही देना या किसी का हक मारा जा रहा हो तो जानते हुए गवाही न देना। नंबर 19, शराब पीना या कोई नशे वाली चीज खाना पीना। नंबर 20, जुआ खेलना। नंबर 21, किसी पाक दामन औरत को तोहमत लगाना। नंबर 22, माले गनीमत में खयानत करना। नंबर 23, चोरी करना। नंबर 24, डाका मारना। नंबर 25, झूठी कस्में खाना, झूठी कस्में खाना। नंबर 26, किसी भी तरह से जुल्म करना, मार पीट कर हो या जुल्म माल लेने से हो या गाली गलौज करने से हो। नंबर 27, टैक्स वसूल करना। 28, हराम माल खाना या पीना
یا پہننا یا خرچ کرنا۔ نمبر 29، خودکشی کرنا یا اپنا کوئی عضو کاٹ دینا۔ نمبر 30، جھوٹ بولنا۔ نمبر 31، قانونی شرعی کے خلاف فیصلے کرنا۔ نمبر 32، رشوت لینا۔ نمبر 33، عورتوں کا مردوں کی یا مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ نمبر 34، اپنے اہل و عیال میں فحش کام یا بے حیائی ہوتے ہوئے دور کرنے کی فکر نہ کرنا۔ نمبر 35، 3 طلاقیں دی ہوئی عورت کے پرانے شوہر کا حلالہ کروانا اور اس کے لیے حلالہ کر کے دینا۔ نمبر 36، بدن میں یا کپڑوں میں پیشاب لگنے سے پرہیز نہ کرنا، خواتین پرہیز نہیں کرتی عمومی طور سے۔ نمبر 27، دکھاوے کے لیے اعمال کرنا۔ نمبر 38، کسب دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا اور علم دین کو چھپانا۔ نمبر 29، خیانت کرنا۔ نمبر 40، کسی کے ساتھ سلوک کر کے احسان جتلانا۔ احسان جتلانا، اب یہ بیماری جو ہے کیا مرد ہیں اور کیا خواتین ہیں؟ یہ ساری کی ساری بیماری جو ہے مشترکہ طور سے سب کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ پہلے نیکی کر لی جاتی ہے، پھر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو لوگ ساتھ نہیں دیتے، تو پھر اپنی نیکیاں ہی گنوا کے ان کو تانے دیے جاتے ہیں کہ فلاں وقت میں میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، فلاں وقت میں آپ کے ساتھ یہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 41، تقدیر کو جھٹلانا۔ نمبر 42، لوگوں کے خفیہ حالات کی تو لگانا، تجسس کرنا۔ نمبر 43، چغلی کھانا۔ نمبر 44، لعنت کرنا۔ نمبر 45، دھوکہ دینا۔ نمبر 46، کاہن یعنی غیب کی خبریں بتانے والے کی تصدیق کرنا۔ نمبر 47، شوہر کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 48، تصویر بنانا یا گھر میں لٹکانا۔ نمبر 49، کسی کی موت پر نوحہ کرنا، منہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، سر مڈانا، ہلاکت کی بد دعائیں کرنا یہ۔ نمبر 5، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، سرکشی کرنا، اللہ کا باغی ہونا، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ نمبر 51، مخلوق پر دست راضی کرنا۔ نمبر 52، پڑوسی کو تکلیف دینا۔ 53، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ 54، خاص کر اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دینا۔ 55، ٹخنوں پر یا اس سے نیچے کوئی کپڑا پہنا ہوا لٹکانا۔ 56، مردوں کو ریشم اور سونا پہننا۔ 57، غلام کا آقا سے بھاگ جانا۔ 58، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ 59، جانتے بوجھتے ہوئے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو باپ بنا لینا، یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں میرا باپ ہے حالانکہ وہ اس کا باپ نہیں۔ 60، فساد کے طور پر لڑائی کرنا۔ 61، بوقت حاجت بچا ہوا پانی دوسروں کو نہ دینا۔ 62، ناپ تول میں کمی کرنا۔ 63، اللہ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا۔ 64، اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دینا۔ 65، نماز با جماعت کا اہتمام نہ کرنا۔ 66، بغیر شرعی عذر نماز جمعہ چھوڑ دینا۔ 67، ایسی وصیت کرنا جیسے کسی وارث کو نقصان پہنچانا۔ 68، ہاں جی، مکر و فریب کرنا۔ 69، مسلمانوں کی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں ہر وقت ٹو میں لگنا۔ 70، ہاں جی، کسی صحابی کو گالی دینا، کسی صحابی کو گالی دینا، اور مزید بھی کتابوں کے اندر آتے ہیں وہ تقریباً یعنی کسی ظالم کا مددگار بننا۔ 72، جادو کا سیکھنا سکھانا۔ 73، قرآن پڑھ کر پھر بھول جانا۔ 74، کسی حیوان کو زندہ جلانا۔ 75، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ 76، مردار یا خنزیر بغیر طبعی وہ شرعی ضرورت کے کھانا۔ 70، صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا۔ 78، گناہوں پر مدد کرنا، ان پر آمادہ کرنا، ہونا گانے کا پیشہ اختیار کرنا۔ 80، لوگوں کے سامنے ننگا ہونا۔ ہاں جی، 81، ناچنا۔ 82، دنیا سے محبت کرنا۔ 83، حاملین قرآن اور علماء کے حق میں بدگوئی کرنا۔ 84، اپنے امیر کے ساتھ غدر کرنا۔ 85، کسی کے نسب پہ تان کرنا، جیسے کہتے ہیں نا یہ تو حلال کا ہی نہیں ہے،
ये तो सारी नस्ल ही ऐसी है। ये क्या थी, गुमराही की तरफ दावत देना, साथी अपने भाई की तरफ हथियार से इशारा करना, ठीक है, साथी अपने गुलाम को खस्सी करना या उसके आज़ा में से कोई कार दें, और किसी मौसम की नाशुक्री करना। 90, हरम में इल्हाद करना। 91, न रखे हर वो खेल जो अल्लाह रसूल से गाफिल कर। नंबर वो 92, भंग पीना, हेरोन, ये जितनी भी आइस, ये जितने भी नशे हैं, हाँ जी। 93, किसी मुसलमान को काफिर कहना। 94, बीवियों के दरमियान अदल न करना। 96, मुश्त नहीं करना। नंबर 96, हालत हैज में जिमा करना। 97, मुसलमानों के मुल्क में महंगाई हो जाए तो खुश हो जाए। 98, जानवरों के साथ बुराई करना। 99, आलिम का यानी जानने वालों का अपने इल्म पर अमल ना करना। नंबर 100, खाने में ऐब निकालना, खाने को ऐब लगाना। हम्म? किसी के घर में बिला इजाजत नजर डालना, ये अंदर चले जाना। ये तकरीबन 100 के करीब फहरिस्त है गुनाह कबीरा। हाँ जी, हम समझते हैं शायद नमाज रोजा, हाँ जी, वो छोड़ देना वो ही गुनाह कबीरा के जुमरे में आता है। 100 के करीब ये गुनाह कबीरा हैं। तो फरमाया इन तजतनिबू कबाइरा, इन तजतनिबू कबाइरा, जो इन गुनाहों से अपने आप को बचाएगा। बाकी अगर कोई छोटी मोटी कमियां कुताहियां रह गई होंगी, अल्लाह तबारक व ताला उनको अपने फजलो करम से माफ फरमाएंगे। तो आज आपने पढ़ लिए, इन्हें याद भी रखें और इन्हें समझें भी सही। हर मौके के एतबार से अपने आप को इन गुनाहों की गंदगियों से बचाने की कोशिश करें। अमूमन मर्द भी कह देते हैं, खवातीन भी कह देती हैं कि मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, तस्बीहात भी करती हूँ, दुआएं भी मांगती हूँ, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, पता नहीं अल्लाह क्यों नहीं कबूल करता। हमारे बड़े फरमाते हैं कि जब तू देखे कि तेरे लिए कोई परेशानी है, जब तू देखे तेरे लिए कोई मुसीबत है, जब तू देखे कि कोई ना कोई तुझे परेशान कर रहा है या कोई चीज तेरे दिल में खटका पैदा करती है जिससे तू परेशान या परेशान रहती है, तो फिर अल्लाह से ये दुआ किया कर, ए अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे जिसकी वजह से आपने ये परेशानियां या मुसीबत या दुश्मन या अजमैश को मेरे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। यानी ना चाहते हुए बहुत सी भी इंसान से कमी कोताहियां हो जाती हैं। आगे चलेंगे आयत मुबारक 34 पे। फाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजि'i, ये बड़ी अहम बात है यहाँ पे। फाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना। नाफरमान बीवी के इस्लाह का तरीका, नाफरमान बीवी की इस्लाह का तरीका, कि ना बीवी अगर नाफरमान हो तो उसके बारे में क्या रास्ता शरीयत ने क्या रहनुमाई की है। बड़ा अहम अनुमान है, याद रखिएगा। एक शख्स ने अपनी बीवी को तमाचा मार दिया था। वो औरत नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में फरियाद लेके हाजिर हुई, उसके घर वाले भी साथ थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसास बदला होगा। उस पर यह आयत नाजिल हुई, अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा। आयत के नाजिल होने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, हमने एक बात का इरादा किया यानी बदला दिलाने का, और अल्लाह ने दूसरी बात का इरादा कर लिया यहाँ पे। तो आयत बाला में अव्वल तो ये फरमाया कि मर्द औरत पर हाकिम है, साथ इसके दो सबब बयान कर दिए जैसे अभी बात गुजरी कि अल्लाह ने बात को बात पर फजीलत दी है, जिसमें ये भी है कि अमूमन मर्दों की समझ ज्यादा होती है और उनके फिक्र में बहुत कुछ नशीब व फराज आता रहता है। हाँ जी, वो मसाइल को अच्छी तरह समझते हैं, जबकि औरतें नाकिसुल अकल हैं, उनकी फहम में कमी होती है। लिहाजा जिन घरेलू मामलात में इख्तलाफ हो जाए, कोई भी कजिया खड़ा हो जाए, तो इसमें मर्दों की जो राय होती है वो मोतबर होती है। दूसरा सबब मर्दों के हाकिम होने का ये कि मर्द औरत पर अपना माल खर्च करता है, उसकी जिंदगी की जरूरियात को क्या करता है, पूरा करता है। तो लिहाजा ऐसी औरतों के बारे में फरमाया जो शोहर की फर्माबरदारी इख्तियार करें कि फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातु बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़ाइज़ूहुन्न, कि नेक औरतें
فرما برداری کرنے والی عورتیں اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، شوہروں کی بھی فرما برداری کرتی ہیں، مرد گھر پر موجود نہ ہو تب بھی اپنی عزت اور آبر و شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حفاظت اور نگہداشت کی توفیق دی ہے اور انہی برائیوں سے بچا لیا ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، نبی علیہ السلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ عورتوں میں کون سی عورت بہتر ہے؟ فرمایا وہ عورت بہتر ہے کہ شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے اور حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اپنی جان اور مال میں شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ اور مزید فرمایا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے، جس کو چار چیزیں مل گئی اس کو تو دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی، بھلائی مل گئی۔ نمبر ایک، شکر گزار دل۔ نمبر دو، ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر تین، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ اور نمبر چار، ایسی بیوی جو اپنی جان میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرتی ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے، جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہیں یعنی عرب عورتیں، ان میں سے سب سے بہتر عورتیں جو ہیں وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں، جو بچوں پر ان کی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ شفقت کرتی ہیں، شوہروں کے مال کی خوب زیادہ کیا کرتی ہیں، وہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ یہ تو ہو گیا جو نیک خاتون ہے، جو اللہ کے ہاں جو مقبول ہے۔ ہاں جی، اور آگے فرمایا اس کے بعد ان عورتوں کے بارے میں کچھ ہدایات دی جن کے مزاج میں نافرمانی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، حکم عدولی ہوتی ہے۔ اور کیا فرمایا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع۔ جن عورتوں کی نافرمانی کا خوف ہو، یعنی یہ احتمال قوی ہو کہ ان کو ناصحانہ طور سے سمجھاؤ تاکہ وہ نافرمانی سے باز رہیں، اگر نہ مانے تو نافرمانی پر ہی اتریں تو ان کے بستروں پر لیٹنا چھوڑ دو۔ ایک سمجھدار، وفادار، دیندار عورت کے لیے ایک شریعت نے اچھی خاصی سزا مقرر کی ہے۔ اگر یہ طریقہ کامیاب نہ ہو تو پھر مار پیٹ اختیار کی جا سکتی ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو ایسے عہد کے ذریعے لیا ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تم نے ان کی شرمگاہوں کو اللہ کی شریعت کے مطابق حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی کو نہ آنے دیں، جیسے تم غیرت ایمانی کی وجہ سے ناگوار سمجھتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو ایسا مارنا مارو جس سے ہڈی پسلی نہ ٹوٹے، اور تم پر ان کی خوراک اور پوشاک واجب ہے جسے اچھے طریقے پر ادا کرو۔ معلوم ہوا جن صورتوں میں مارنے کی اجازت ہے اس میں یہ بھی شرط ہے کہ سخت مارنا نہ مارے جس سے ہڈی پسلی ٹوٹ جائے یا اس طرح کی کوئی اور تکلیف پہنچے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ان کو نصیحت کرو، ان کے بستروں کے ساتھ لینا چھوڑ دو، اس سے معلوم ہوا ناراضگی میں گھر چھوڑ کر نہ نکل جائے، خود بھی گھر میں رہے، بیوی بھی گھر میں رہے۔ نافرمانی کی سزا کے طور پر ساتھ لینا چھوڑ دے، اگر گھر چھوڑ کر چلے جائیں تو اس میں تو پھر بہت سے کیا ہیں خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اور جیسے کہ حضرت معاویہ سے وہ بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب تو پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پہ مار، برے الفاظ زبان سے نہ نکال، اس سے تعلق مت چھوڑ مگر گھر میں رہتے ہوئے۔ اور خطبۃ الحجۃ الوداع میں بھی آپ نے یہ مزید ارشاد فرمایا کہ سخت مارنا نہ مارو، سخت مارنا نہ مارو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا مارنا ہو تو چہرے پر نہ مارو۔ بیوی کو مارنا درجہ مجبوری میں ہے، جب کسی بھی طرح کا کام نہ چلے تو بقدر ضرورت اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، تو بقدر ضرورت اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو نہ مارو۔ چند دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، عورتیں تو دلیر ہو گئی ہیں، یعنی جب انہیں پتہ چل گیا کہ مارنے کی ممانعت ہے تو سر پر چڑھ گئی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے مارنے کی اجازت دے دی۔ اب تو عورتیں نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس پہنچی،
اور شوہروں کے مارنے کی شکایت کرنے لگی۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتیں آئی جو اپنے شوہروں کی شکایتیں کر رہی تھی، یہ لوگ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں، یعنی کہ عورتوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو کیا کریں، برداشت کریں۔ مزید فرمایا صبر سے کام لینا یہ اس کے مارنے سے افضل ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی مجبوری پیش آ جائے تو مار پیٹ سے کام چلا لو، اور اس میں بھی احتیاط برتو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کو ایسے نہ مارو جیسے غلام کی پٹائی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ ساری تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ارشاد فرمائی۔ بہرحال جب گھر کے اندر دین ہوگا اور دین کے مطابق زندگی ہوگی تو یہی گھر اللہ تبارک و تعالی، ہاں جی، اس کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی امن کا، ایمان کا، عافیت کا، اللہ ہر اعتبار سے اس کو گہوارہ بنائیں گے۔ جی، آیت مبارکہ 43 ہے۔ آیت مبارکہ 43 ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے طہارت کے مسائل بیان فرمائے اور تیمم کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پانی نہ ملنے کی صورت میں، پانی نہ ملنے کی صورت میں ہاں، پانی نہ ملنے کی صورت میں یا مریض یا مسافر ہونے کی حالت میں اگر انسان کسی بھی طرح سے پانی کا، پاکی کا، غسل کا حاجت مند ہے، طہارت کا، تو تیمم کرنا درست ہے۔ غسل فرض، ہاں، غسل فرض ہو جائے تو اس کو حد سے اکبر، وضو ٹوٹ جائے تو اسے حد سے اصغر کہتے ہیں۔ دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ اگر کسی وجہ سے ممانعت پائی جاتی ہو کیونکہ تیمم کی اجازت دے دی گئی، اس لیے پانی نہ ہونے کا عذر بنا کر نماز چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ پانی کا پانی کا عذر کرتے ہوئے کہ تو نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ کوئی مجبوری ہے تو آپ وہ نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں جی، تو پھر کیا کر لیا جائے، تیمم کر لیا، تیمم کر لیا جائے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ انعام صرف اور صرف اسی امت کے لیے، یہ انعام صرف اور صرف اسی امت کے لیے ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ اول تو مجھے جوامع الکلم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، دوم روب کے ذریعے میری مدد کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں میرا روب ڈال، جس کی وجہ سے حمل جس کی وجہ سے حملہ آور ہونے سے حملہ آور ہونے سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا جو کافروں سے جنگ کے موقع پر ہاتھ لگتا ہے، اور چہارم ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی، اور ساری زمین میرے لیے پاک کرنے والی بنا دی، کیونکہ اگر پاک مٹی سے تیمم کر لیا جائے تو وہ اگر شرطیں پائی ہیں تیمم ہو جاتا ہے، تو وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی۔ اور نمبر 5 ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور نمبر 6 انبیاء علیہ السلام کی آمد میری آمد پر ختم ہو گئی، انبیاء علیہ السلام والسلام کی آمد میری آمد پر ختم ہو گئی، اور میری بات کوئی نبی نہیں۔ اچھا، اس حدیث میں 6 فضیلت والی 6 چیزوں کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں اور بھی بہت سے فضائل مذکور ہیں۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، یعنی جب پانی مل جائے تو پھر اسے استعمال کریں۔ سمجھ میں آ گئی چیز؟ تو یہ ہے۔ اب غسل کن چیزوں میں فارض ہے؟ جب جیسے ابھی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، ہاں جی، او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء، احتلام ہو جائے یا
حق زوجیت ادا کرے میاں بیوی، حیض و نفاس کے بعد غسل کرنا لازم ہے، تو بقیہ جو انسان کو حوادثات لگ جاتے ہیں تو طہارت لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو پھر اس کی جگہ تیمم کر لیا جائے۔ جی، اللہ اکبر کبیر۔ آیت مبارکہ اس میں ہمارے پاس ہے 52۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ایک خاص چیز آپ نے ذہن میں چیز رکھنی ہے کہ اولئک لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس لعنت نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور پھر فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اللہ نے جس کو ملعون قرار دے دیا، جس کے اوپر لعنت کر دی، ہو تو پھر قیامت میں اپنا کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا۔ اب کون سے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے؟ یہ اپنی یہاں چیز نوٹ کر لیں۔ کون سے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت دی، شراب بنانے والے پر، بنوانے والے پر، پینے والے پر، اٹھانے والے پر، جس کی طرف اٹھا کر لے جانے والے، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، قیمت کھانے والے پر، خریدنے والے پر، جس کے لیے خریدی جا رہی ہے، ان کے اوپر بھی لعنت آئی ہے۔ یہی ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ اور مزید فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ وغیرہ کرے۔ اور مزید فرمایا 6 اشخاص ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے، اور ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی 6 لوگ ایسے ہیں نبی میں نے ان پر لعنت کی ہے، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب میں اللہ کی کتاب میں بڑھانے والا، اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس میں شامل کرنے والا۔ نمبر 2، تقدیر کو جھٹلانے والا، ساتھ ساتھ یاد رکھنا۔ نمبر 3، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو حلال کرنے والا۔ نمبر 4، میری عطرت یعنی اولاد کی بے حرمتی کرنے والا۔ اور نمبر 5، سنت کو چھوڑنے والا۔ اور چھٹا، جو زبردستی اقتدار حاصل کرے۔ اور مزید فرمایا نبی علیہ السلام نے قبروں کی زیارت کے لیے جانے والی عورتوں پر اور ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں اور جو قبروں پہ چراغ جلائیں۔ اس حدیث میں قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور ان لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں، وہاں پہ چراغ جلائیں، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ یہی وَمَن يَلْعَنِ اللَّهِ کی تشریح چل رہی ہے۔ اور آگے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اور اس کا نوحہ سننے والی پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ اور اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کون سے لوگ ہیں جن پہ لعنت ہے؟ کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر سے بلائے، وہ انکار کرے، جس کی وجہ سے شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے، تو اس عورت پر صبح ہو وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ۔ اور کون سے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی؟ جی، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، تو ان سے کہہ دو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی؟
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے سب آپ بک پہ کرنا نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، اور سود کے کھلانے والے پر، اور اس کے لکھنے والے پر، اور اس کے گواہ بننے والے پر۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اور کون سے لوگ ہیں جن پہ لعنت آئی ہے؟ نبی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی رشوت دینے والے پر، رشوت کے لینے والے پر، ہوئے ہوئے، اور ان کے درمیان واسطہ بننے والے پر۔ اور کون سے لوگ ہیں جن پہ لعنت آئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی دوسری جگہ سے غلہ لے کر آئے جس سے لوگوں کو خوراک ملتی ہے، یعنی ایسا شخص تو مرزوق ہے، یعنی اللہ اس کو رزق دے گا۔ اور جو شخص ضرورت کے وقت غلہ رو کے رکھے، مہنگائی کا انتظار کرے، اس کے اوپر بھی لعنت آئی ہے۔ اور کون سے لوگ ہیں؟ ہاں جی، ایسے شخص پر لعنت کی جو کسی جاندار چیز کو نشانہ بنائے۔ اور کون سے لوگ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اور کو نبی علیہ السلام نے ہجڑا بننے والے مردوں پر اور مردوں کی طرح وضع قطع بنا کر یا لباس پہن کر مردانہ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، اور ارشاد فرمائے ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ اور تو اس سے پتہ چلتا ہے ان مردوں اور عورتوں پر لعنت بھیجنے کا ذکر ہے جو فطرت خداوندی کو چھوڑ کر دوسری جنس کی وضع قطع شکل و صورت لباس اختیار کریں۔ البتہ جو پیدائشی ہجڑیں چونکہ وہ اپنے اختیار سے نہیں بنائے اس لیے اسے ملعون نہ کہا جائے گا، لیکن جو مرد قصداً ترکیب و تدبیر کرتے عورت پن اختیار کرے، یا عورتوں کی طرح بال بڑھا کر چوٹی بنائے، یا عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے، تو یہ ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ لعنت بھیجی نبی اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر جو مرد کا لباس پہنے۔ اور کون سے لوگ ہیں جن پہ لعنت آئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی بالوں میں بال ملانے والی، بالوں میں بال ملوانے والی، گوندنے والی، گدانے والی، ان ساری عورتوں پہ لعنت آئی۔ اور کون سے؟ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے گوندنے والی، گدانے والیوں پر، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، اور لعنت بھیجی ان عورتوں پہ جو حسن کے لیے دانتوں کو گھس کر باریک بناتی ہیں، جو اللہ کی تخلیق کو بدلتی۔ بہرحال اور مزید فرمایا کہ حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پہنچی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جا رہا، دیکھنے والے پر اور وہ جس کی طرف دیکھا جا رہا۔ یہ حدیث بہت سی جزیات پر آتی ہے جس میں بطور قاعدہ کلیہ کہ ہر نظر حرام کو مستحق لعنت بنایا، اور نہ صرف دیکھنے والے پر بلکہ اپنی خوشی اور اختیار سے جو کوئی مرد یا عورت کسی ایسی جگہ کھڑا ہو تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اگر مرد اس نیت سے یہ فیشن اختیار کرتا ہے تاکہ دنیا والے اس کو دیکھیں، خواتین اس کو دیکھیں، ہاں جی تو فرمایا اس کے اوپر بھی لعنت۔ اور اگر عورت ایسا راستہ اختیار کرتی ہے ہاں تو اس کے اوپر بھی لعنت آئی۔ اور یہاں تک فرمایا اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو زمین کی نشانیوں کو بدل دے، اللہ نے لعنت کی ہے اس پر جو نابینا کو راستے سے بھٹکائے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو اپنے ماں باپ کو دکھ دے۔ بہرحال یہ ہیں وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، وہ آتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن خود انہی کی زبان پر انہیں لعنت کرتا ہے۔ اب یہ جتنے آپ کے سامنے میں نے تفصیل کے ساتھ آج بیان کر دیے، گناہ کبیرہ بھی اور لعنت کے مواقع بھی، تو بھائی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں تاکہ موت کے وقت اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی والا بنا دے۔ فرمایا دیکھو دنیا میں اچھائی کرو گے برائی کرو گے، اگر دنیا کی زندگی میں اس کا کوئی نفع نقصان ظاہر نہ بھی ہونا
तो इन गुनाहों का नुकसान मौत के वक्त कलमा ना पढ़ लेने की सूरत में जाहिर हो जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जी आगे चलेंगे। आयत नंबर 58 है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अमानत अदा करने की ताकीद है। अच्छा, इस आयत का शान नजूल तो खास एक वाकया है कि हिजरत से पहले उस्मान बिन तलहा जो काबा के कुंजी बरदार थे, हैं, आप वसल्लम को बैतुल्लाह में दाखिल होने से रोका। आप वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से फरमाया, ए उस्मान, शायद तुम एक दिन बैतुल्लाह ये कि कुंजी मेरी हाथ में देखोगे, उस वक्त मुझे इख्तियार होगा, जिसको चाहूं सुपुर्द कर दूं। जब मक्का फतह हुआ तो आप वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कुंजी ले ली और बैतुल्लाह में नमाज अदा करने के बाद कुंजी उस्मान को वापस कर दी और ये फरमाया, कयामत तक तुम्हारे खानदान के पास रहेगी। लेकिन इस आयत का हुक्म आम है, जिसकी पाबंदी तमाम मामलात में पूरी उम्मत के लिए जरूरी है। अच्छा, अमानत का मतलब क्या है? हम समझते हैं किसी के पास कुछ चीज रखवाई, वो वक्त पे वापस कर दे। अमानत के मफहूम में बड़ी वसाअत है। देखो, कोई किसी के ऊपर एतमाद करके उसकी अमानत पे, उसकी दयानतदारी पे कोई चीज उसके सुपुर्द कर देता है और वो उसके बरखिलाफ उस अमानतदारी का, हाँ जी, उसकी पासदारी का, और उसने जो उसके ऊपर एतमाद किया था उसको ठेस पहुंचाता है। आपके ऊपर कोई एतमाद करके आपकी अहलियत और आपकी क़यादत और आपकी लियाकत को जानते हुए कोई काम आपके सुपुर्द कर देता है कि ये शख्स, ये औरत, ये मर्द, ये औरत इस चीज की अहलियत रखते हैं, और नतीजतन आपकी इसकी अहलियत ना रखते हो, ये अहलियत और रखते हो डंडी मार दें, तो अमानत में खयानत करने वाले कहलाएंगे। जी आ जाइए, आयत मुबारक 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि अल्लाह ताला ने शरीयत पर अमल करने के हवाले से इरशाद फरमाया, खुदा की इताअत करो, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और फुकहा की इताअत करो। ये तीन बातें क्यों फरमाई? इसलिए कि अल्लाह ताला तो खालिक व मालिक हैं और हम मखलूक और ममलूक हैं। हमने अल्लाह ताला की बात माननी है, लेकिन हम दुनिया में अपने इस कान से अल्लाह की बात सुन नहीं सकते, इस आंख से अल्लाह ताला को देख नहीं सकते। हम अल्लाह की बात को कैसे मानेंगे? इसके लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला और हमारे दरमियान एक वास्ता हो, और वास्ता पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह ताला की बात को सुनते हैं। कोई नबी बरह रास्त सुनता है, कोई बजरिया जिब्रील सलाम सुनता है, कभी अल्लाह ताला इल्का कर देते हैं। फिर हमारे पैगम्बर वसल्लम अरबी हैं, हम अजमी हैं, हम अरबी नहीं जानते। अगर कोई अरबी ना समझता हो तो कुरान और सुन्नत तक, इसकी तह तक, गहराई तक नहीं पहुंच सकेगा, तो हम नबी की बात कैसे माने? इसके लिए अल्लाह ताला ने फुकहा की बात मानो। फुकहा अल्लाह और नबी की बात की तशरीह करते हैं। खुदा की बात को कुरान कहते हैं, मुस्तफ़ा की बात को हदीस कहते हैं, फुकहा की बात को फिका कहते हैं। गोया अल्लाह ने यहाँ कुरान करीम, हदीस और फिका तीनों को मानने का हुक्म दिया। आयत मुबारक उनसे जो मजीद फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। यहाँ पे अल्लाह ने इज्तिहाद और की इस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए फुकहाए कराम, अगर तुम्हारा किसी मसले के बारे में इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की जानब रजू करो। मुफस्सिरीन ने इससे इज्तिहाद और क़ियास को साबित किया है। जी, आयत मुबारक 64, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआए मग़फ़िरत करवाना। ये आयत अगर से खास वाक़े मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई, लेकिन इसका हुक्म आम है। जो शख्स रसूल की खिदमत में हाजिर हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दें तो उसकी मग़फ़िरत जरूर हो जाए। और असल की खिदमत में हाजिरी जिस तरह आपकी दुनियावी हयात के जमाने में हो सकती थी, इसी तरह आज भी रोजा अक़दस पर हाजिरी इसी के हुक्म में आती है। जी, आगे आयत मुबारक 69 है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। नमाज के अंदर हम पढ़ते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। अब सीधा रास्ता कौन सा है? उसकी तशरीह है। अनाम तालीम, वो इनाम याफ्ता, की इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र है। वो कौन कौन से लोग हैं? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी नमाज में यही दुआ करते हैं, ए अल्लाह हम सबको इनके नक्शे कदम पे चलने वाला बना। आयत मुबारक 83 है,
ہاں جی، ولو ردو الی الرسول و الی اولی الامر من، عوام کے لیے تقلید ائمہ کا ثبوت ہے۔ اگرچہ یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے، لیکن حکم عام ہے کہ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو تو ان کے احکام کے حل کے لیے دو طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اگر رسول اللہ موجود ہے تو ان کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں، اگر وہ موجود نہیں تو علماء فقہا کی طرف رجوع کر کے آئیں۔ جی آیت مبارکہ بانی وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، یہاں پر قتل اور دیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ اچھا یاد رکھیے گا، اولاً قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنا، اور دوسرا ہے قتل خطا غلطی سے۔ پھر یہاں قتل خطا کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر دیت اور کفارہ ہے۔ دیت کی مقدار احادیث میں 100 اونٹ یا 10,000 دینا وہ دینا لینا لازم ہوں گے کفارے میں۔ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا، اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ کے روزے رکھنا۔ نمبر دو، اگر کوئی مسلمان دارالحرم میں رہتے ہیں تو اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ ہے۔ نمبر تین، اگر کوئی ذمہ جو دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہے قتل کر دیں تو اس کو بھی قاتل پر کفارہ اور دیت ہے۔ آیت مبارکہ 101 ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، یہاں پہ اللہ نے صلاۃ خوف اور کثر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یعنی نماز کے اندر سفر کے دوران جو ہم تخفیف کرتے ہیں، گزشتہ آیات میں جہاد کا اور ہجرت کا بیان تھا، تو چونکہ ان دونوں میں خوف اور خطرے کا سامنا رہتا ہے جس کی وجہ سے صلاۃ خوف اور قصر کی نوبت صلاۃ و قصر کی نوبت پیش آتی ہے، اس لیے یہاں صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا ذکر ہے۔ ان کی تفصیلات مزید کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جی آیت مبارکہ ہے 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، یہ اجماع امت حجت ہے۔ اچھا اس آیت میں دو چیزوں کو بڑا جرم اور دخول جہنم کا سبب بتایا، ایک مخالفت رسول، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور بڑا جرم ہے۔ نمبر دو، جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستے اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ اجماع امت کا اجماع جو ہے وہ حجت ہے۔ آخر میں جی آیت مبارکہ 143 ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہاں پر منافقین کی ذہنی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے، وہ درمیان میں پھنسے رہتے ہیں۔ جو ہی دین میں کوئی فائدہ دیکھا تو دین کی طرف آ گئے، جو باطل کی طرف فائدہ دیکھا تو باطل کی طرف رہ گئے۔ اور پارے کے آخر میں آیت مبارکہ 147 ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی بات ارشاد فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرتے رہو؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرتے رہو۔ اچھا شکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، دین کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، سحر کی نعمت ہے، آزاد جوارے کی نعمت ہے، یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان ساری کی ساری نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری کے اندر استعمال کرنا، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ تو فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ مطلب اللہ تمہیں نہ عذاب دینا چاہتا ہے نہ اللہ تمہارے لیے عذاب کو پسند کرتا ہے، بشرطے کہ تم ایمان والے بھی بنو، بشرطے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنے والے بنو۔ دیکھو ایک تو زبان سے شکر ہے، زبان کے ذریعے شکر ہے، شکر کے بہت سے کلمات ہیں، ہاں جی الحمدللہ، ہاں جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا اپنی ہی زبان اے اللہ تعالیٰ شکر ہے، یہ تو زبانی شکر ہے۔ اور حقیقی شکر یہ ہے سر سے لے کے پاؤں تک ہر عضو کو اللہ کی فرما برداری کے اندر استعمال کیا جائے، اللہ کی فرما برداری کے اندر استعمال کیا جائے، کیونکہ آتے ہیں نا کل قیامت والے دن، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاں جی کل قیامت میں کیا ہوگا؟ الیوم نختم، ان کے منہ پہ
इनकी जुबानें बंद कर दी जाएंगी। हाँ जी। और ये सारी की सारी चीजें जुबान नहीं बोलेंगी, लेकिन वो तो कल्लिमुना अयदी, इंसान के हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, इंसान के पाँव बोलेंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जो दुनिया में आमाल सर अंजाम दिया। और आता है कि सबसे पहले इंसान की बाईं रान बोलेगी और बताएगी अल्लाह ताला इससे ये गुनाह किया, इससे ये गुनाह किया, इससे ये गुनाह किया। तो फरमाया शुक्र अदा करते रहो इन सारी चीजों को, दौलत को, नेमत को, आजा जवारे को, हाँ जी, अल्लाह की फर्मा बरदारी में इस्तेमाल करते रहो। तो अल्लाह तबारक व ताला, ना अल्लाह तुम्हें देना चाहता है, ना अल्लाह तुमसे अज़ाब पसंद करता है, और अल्लाह कहता है मैं दे के करूंगा क्या। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है हम सबको अल्लाह कुरान के साथ वाबस्तगी अता फरमाए, और मौत तक के लिए अल्लाह इसको कुरान के सिलसिले के साथ हमें जोड़े रखे, और अल्लाह तबारक व ताला इसका फैज़ हमारी नस्लों में जारी और सारी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।